بیت سے بھی محبت کرنی ہوگی، صحابہ سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات بابرکات تو وہ ذات ہے کہ آپ کی سیرت کے جس پہلو کو بھی بندہ بیان کرنا چاہے تو کما حقہ بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کی کرامات میں سے کرامت ملتی ہے کہ آپ کے عہد خلافت کے اندر جب آپ امیر المومنین تھے اس وقت ایک حبشی غلام نے نفس کی سرکشی کے اندر آ کے، نفس کے لالچ کے اندر آ کے چوری کر لی۔ جب چوری کی تو امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس کے اوپر حد کو نافذ کیا اور اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا۔ جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا وہ راستے میں جا رہا تھا تو حضرت ابن القوا اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات اس حبشی غلام سے ہوئی۔ تو ابن القوا نے پوچھا کہ اے غلام بتا تیرا ہاتھ کہاں گیا؟ تو اس نے جواب کتنا پیارا دیا، اس نے عرض کی امیر المومنین معصوم المسلمین زوج بطول کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے میرے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دیا تھا، میں نے چوری کی تھی۔ ابن القوا نے کہا تیرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، تیرا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور تو اتنے ادب سے پکار رہا ہے، اتنے پیار سے پکار رہا ہے امیر المومنین یا معصوم المسلمین زوج بطول، فرمایا اتنے القابات سے پکار رہا ہے۔ اس غلام نے عرض کی، اس نے کہا میں کیوں نہ پیار سے نام پکاروں، انہوں نے میرا ہاتھ کاٹ کے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، ہاتھ کاٹ کے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ تو جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے اندر یہ بات پتہ چلی کہ اس حبشی غلام نے یہ جواب دیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حبشی غلام کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ حبشی غلام آپ کی خدمت کے اندر آیا تو آپ نے اس کے ہاتھ کو جو کٹا ہوا تھا اس کے اوپر رومال ڈال کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، رومال کے ساتھ چھپا کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور ندا سے غیب سے ندا آئی کہ اس رومال کو ہٹا دیجئے۔ جب وہ رومال ہٹایا گیا تو اس حبشی غلام کا ہاتھ واپس جڑ گیا اور فرمایا کہ اس اچھے انداز کے ساتھ جڑا کہ کٹنے کا نشان بھی موجود نہیں تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے کہ آپ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ آپ جب سواری کے اوپر سوار ہوتے تھے ایک رکعت کے اندر پاؤں رکھتے، دوسری رکعت تک پہنچ جانے سے پہلے آپ ختم قرآن فرما لیا کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت کے اندر جب آپ امیر المومنین تھے تو کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا امیر المومنین نہر فرات کا پانی اتنا بلند ہو گیا ہے، اتنا چڑھ گیا ہے کہ ہماری کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، سیلاب آ گیا ہے، آپ کچھ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کا امامہ شریف باندھا، جبہ شریف باندھا، ہاتھ کے اندر عصا لیا اور نہر فرات کے پاس چلے گئے، وہاں پہ جا کے نماز ادا کی اور اس کے بعد اپنے عصا سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا۔ جب اشارہ کیا تو نہر فرات کا پانی 1 گز کم ہو گیا، پھر دوسری دفعہ اشارہ کیا 2 گز کم ہو گیا، تیسری دفعہ اشارہ کیا 3 گز پانی کم ہو گیا۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا امیر المومنین بس اتنا پانی کافی ہے، اور پانی اس مقدار کے اوپر آ گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ آپ جب صفین جا رہے تھے تو راستے کے اندر لشکر کے اندر بڑی بھوک پیاس کا عالم تھا، بڑی شدید پیاس تھی، لوگ پانی کے لیے ترسے ہوئے تھے۔ تو ان صحابہ کرام نے حضرت علی کی بارگاہ کے اندر عرض کی یا امیر المومنین پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو ساتھ ایک گرجا گھر تھا، اس کا جو راہب جو عیسائی تھا اس سے پوچھا گیا کہ پانی پینا ہے، اس نے کہا یہاں سے کافی فاصلے کے اوپر ہے، وہاں سے پانی ملے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تم اس طرح کرو یہاں سے کھودو۔ آپ نے اشارہ فرمایا، صحابہ کرام نے وہاں سے کھودنا شروع کر دیا۔ جب کھودتے گئے تو راستے کے اندر کھودتے ہوئے ایک پہاڑ، ایک پتھر آیا، ایک چٹان آئی۔ صحابہ کرام نے بڑا زور لگایا اسے نکالنے کے
کے لیے، لیکن وہ چٹان ہٹی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات تھی کہ آپ شیر خدا ہیں، آپ کی ایمانی طاقت اس قدر بلند پایا تھی کہ آپ اپنے ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ آپ نے اس چٹان کے اندر اپنی انگلیاں ڈالی اور اس پتھر کو نکال دیا، جیسے ہی وہ پتھر نکلا اس کے نیچے سے شفاف میٹھے پانی کا چشمہ ابھر پڑا۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس چشمے سے پانی پیا، اپنے مشکیزوں کے اندر بھرا، اپنے جانوروں کو پلایا۔ جب جانے لگے تو وہ راہب و عیسائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کے کہا بتاؤ تم کوئی نبی ہو؟ حضرت علی نے فرمایا میں نبی نہیں ہوں۔ اس نے کہا تم کوئی فرشتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا پھر آپ کون ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی کا صحابی ہوں، میں نبی کا صحابی ہوں، اور انہوں نے کچھ باتیں مجھے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو وہ عیسائی امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر صحابہ نے پوچھا کہ تم نے اسلام قبول کیوں کیا، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہماری پہلی کتابوں کے اندر لکھا تھا کہ کوئی شخص ایسا آئے گا جو حد کے اوپر ہوگا، وہ اس جگہ پہ کھدائی کرے گا اور یہاں سے صاف پانی کا چشمہ نکل پڑے گا۔ فرمایا مجھ سے پہلے کئی راہب یہاں پہ انتظار کرتے رہے، انتظار کرتے کرتے وہ موت کے آغوش کے اندر چلے گئے، اور فرمایا کہ آپ وہ شخص ہے جس نے یہاں سے یہ پانی نکالا ہے۔ جب یہ بات حضرت علی نے سنی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اب رونا شروع ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا امیر المومنین کیا بات ہے؟ رونے کی تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے کہ میرا ذکر آج سے پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور آپ کا ایک بڑا بہترین جو وصف ہے وہ وصف محبت رسول بھی ہے کہ محبت رسول آپ کے اندر اس قدر ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ جس کو بیان کرنا انتہائی مشکل ہے کہ جس رات کفار جو تھے وہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کی نیت سے تلواریں لہرائے ہوئے آپ کے گھر کے ارد گرد کھڑے تھے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کا انتخاب فرمایا اور فرمایا علی جا کے میرے بستر کے اوپر لیٹ جاؤ، صبح جاگنا اور لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے کے اندر آ جانا۔ تو کسی نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی کیا اس رات آپ کو نیند آئی تھی کہ جب کفار جو تھے، جب مشرکین جو تھے وہ تلواریں لہراتے ہوئے حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے تھے، ہو سکتا تھا وہ آپ کو بھی قتل کر دیتے، آپ نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی، آپ نے اپنی جان کی فکر بھی نہ کی؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا سن لو، حضور نے مجھے فرمایا تھا علی رات کو سو جانا، صبح اٹھ کے امانتیں دے دینا، پھر مدینے آنا۔ فرمایا جب بات حضور کے ہونٹوں سے نکل گئی تھی، جب حضور نے فرما دیا تھا مجھے یقین ہو گیا تھا میں آج رات سوؤں گا بھی، کل صبح اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی واپس کروں گا اور حضور کی خدمت کے اندر بھی پہنچ جاؤں گا۔ اس قدر محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضور علیہ السلام سے کس قدر محبت فرماتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور سے محبت فرمایا اپنے والدین، اپنی اولاد والناس اجمعین اور سب لوگوں سے زیادہ محبت میں حضور سے کرتا ہوں کہ اگر حضور کی محبت کے سامنے والدین یا اولاد کی محبت کر دی جائے تو فرمایا میں جو حضور کی محبت کو ترجیح دوں گا۔ میرے لیے حضور کی محبت جو ہے یہ اصل اصول ہے، اور آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری کے بھی بہت زیادہ واقعات ہیں۔ حضرت علی کے کسی وصف کو بھی بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ عمر ابن ود
وہ جنگ کے اندر سامنے نکل آیا، اس نے آ کے کہا حل من مبارز، کوئی ہے جو میرے مقابلے کے اندر ہے؟ حل من مبارز ہے کوئی جو میرے ساتھ جنگ کر سکے؟ میں عمر ابن وط ہوں، میں وہ شخص ہوں جو ہزار آدمیوں کے مقابلے میں اکیلا لڑ سکتا ہوں، 1000 سواروں میں بھاری ہوں۔ اس کے سامنے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ وہ تلوار لے کے آیا، میدان جنگ گرم ہو گیا، حضرت علی نے اپنی تلوار کا وار کیا، اس کا سر جو تھا وہ جسم سے علیحدہ کر دیا، اس کا سر جسم سے علیحدہ کر دیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا، اور وہ شخص جو عمر ابن وط تھا یا کوئی مرحب کو بھی آپ نے شکست دی، کسی کے اندر بھی اتنی جرت نہیں ہو سکی کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہو سکے، کیونکہ یہ تو کفر کی انگلیاں ہیں، اور مولا علی جو ہے یہ خدا کے شیر ہیں، یہ شیر خدا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات صفات وہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے دنیا کے اندر ہی آپ کو جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، اور حضور علیہ السلام نے مدینے جاتے ہوئے اپنی ساری امانتیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرما دی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ذات ہیں کہ آپ کا شمار اہل بیت اطہار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ سے اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا بنائے، اور ان کی ہمیں پکی سچی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔